قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا او مساجدا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر۔ وجہ بیان کی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ یہ حدیث انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی ہم انالائز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہمارا ٹاپک شروع ہوا ہے جملہ فعلیہ میں مرکبات ناقصہ کا استعمال۔ مرکبات ناقصہ جو ہیں وہ چار ہیں: مرکب اشاری، توصیفی، اضافی، جاری۔ مرکب جاری جو ہے ہم نے جملہ اسمیہ میں سب سے آخر میں پڑھا تھا، جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے اس کو پڑھا، اس لیے کہ جملہ اسمیہ میں وہ متعلق ہو کر آیا تھا، تو ہم نے اس میں کہا تھا کہ یہ متعلق ہو کر ہی آئے گا جملہ فعلیہ میں بھی، تو جملہ فعلیہ میں وہ متعلق ہو کر آ گیا۔ اب باقی رہ گئے جی تین مرکبات ناقصہ۔ تین مرکبات ناقصہ مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہیں۔ ہم ان کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں ایگزامپلس کے ذریعے سے، پھر انشاءاللہ تعالی ان کا استعمال ہم جملوں میں کریں گے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا مرکب ناقص مرکب اشاری۔ مرکب اشاری سنتے ہی دو لفظ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے، کون سے؟ اشارہ اور مشار الیہ۔ ایک ایگزامپل رکھیں گے، ایک اشارہ استعمال کرتے ہیں، ورنہ اشارے آپ کو بتائیں ہاذا، ہاذہ، ہاؤلائی، واحد اور جمع کے صرف آپ کو یاد ہونے چاہیے، قریب والے، دور والے، ذالکا، تلکا، اولئکا۔ 6 اسماء اشارہ آپ کو یاد ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ صحیح، اس میں سے ایک اشارہ استعمال میں کر رہا ہوں ہاذا، اور اس کے ساتھ مشار الیہ الف لام والا اسم ہونا چاہیے، دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے 4 اعتبارات سے: معرفہ معرفہ، واحد واحد، مذکر مذکر، اور اعراب کا پتہ چلے گا مشار الیہ سے۔ تو ھذا الولد کا مطلب ہے یہ لڑکا، اور یہ مرکب اشاری مرفوع ہے، مرفوع ہے نا۔ اگر یہ منصوب ہو تو کیا بنے گا؟ ھذا الولد، ماشاءاللہ۔ دوسرا مرکب ناقص مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی سنتے ہی دو لفظ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے، کون کون سے؟ موصوف اور صفت۔ موصوف صفت کا فارمولا دونوں اسماء چاروں اعتبارات سے برابر۔ ایک ایگزامپل ہم لکھ لیتے ہیں، الولد الصالح مرفوع، نیک لڑکا، اور ایک منصوب لکھ لیتے ہیں الولد الصالح۔ اوکے جی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ایک مرفوع اور منصوب کیوں لکھ رہا ہوں، اس لیے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ تیسرا مرکب ناقص مرکب اضافی۔ مرکب اضافی سنتے ہی دو لفظ مضاف اور مضاف الیہ۔ دو ایگزامپلز، ولد زید مرفوع یعنی زید کا لڑکا، اور ولد زید منصوب، ترجمہ زید کا لڑکا ہی ہے۔ اوکے، پھر مرکب اضافی میں پیچیدہ مرکب اضافی بنا تھا، ہم نے کہا بنت ولدی زیدن،
زید کے لڑکے کی بیٹی، مرفوع اور منصوب کیا بنے گی؟ بنتا ولدی زیدن، ٹھیک ہے نا؟ صرف مضاف کا اعراب ہی بدلے گا نا، باقی تو مضاف الیہ مجرور نہیں ہونے. اور مرکب اضافی میں ضمائر بھی استعمال ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے. تو ولدہ اس کا لڑکا مرفوع، ولدہ اس کا لڑکا منصوب، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، نوٹ کر لیں بس. اب سمپل سی بات کہ یہ تینوں مرکبات ناقصات، توصیفی، اضافی اور اشاری، یہ جملہ فعلیہ میں فاعل بھی بنتے ہیں، مفعول بھی بنتے ہیں. مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جملہ فعلیہ میں فاعل بن کر بھی آ سکتے ہیں اور مفعول بن کر بھی آ سکتے ہیں. اوکے، اس لیے میں نے ایک ایک ایگزامپل ان کی مرفوع اور منصوب میں لکھ دیا اور انہیں ہم استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی جملہ فعلیہ بنائیں گے. 4 مرکبات ناقصہ استعمال ہوتے ہیں نا عربی گرامر میں. مرکب جاری کیا بن کر آتا ہے؟ متعلق. اشاری، توصیفی اور اضافی کیا بن کے آئیں گے؟ فاعل بھی بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بن سکتے ہیں. اگر فاعل بنیں گے تو مرفوع استعمال کریں گے، اگر مفعول بنیں گے تو منصوب استعمال کریں گے. اوکے، ان تینوں مرکبات ناقصہ میں سب سے زیادہ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ اضافی. تو اضافی کی پریکٹس ہم پہلے کریں گے. کنسٹرکشن ہم یہی رکھ لیتے ہیں تاکہ پہلے آسانی ہو جائے، پھر حدیث کی طرف جائیں گے. ترجمہ کریں جی. نصرہ، اس نے مدد کی. ولد زیدن، جی تسلی سے تسلی سے تسلی سے، جلدی نہیں کرنی. جب آپ جلدی کرتے ہیں نا گڑبڑ کر دیتے ہیں. زید کے لڑکے نے مدد کی. نصر ولد زید حامدن، زید کے لڑکے نے حامد کی مدد کی. اوکے، ترجمہ کریں. نصرہ، اس نے مدد کی. حامدن، حامد نے مدد کی، حامد نے مدد کی. ولد زیدن، حامد نے زید کے لڑکے کی مدد کی. سمجھ آ گئی؟ تو مرکب اضافی پہلے جملے میں فاعل بن رہا ہے کیونکہ مرفوع ہے، مرکب اضافی دوسرے جملے میں مفعول بن رہا ہے کیونکہ منصوب ہے. تو جو میں نے بات کی تھی آپ کے سامنے کہ اشاری، توصیفی، اضافی جملہ فعلیہ میں فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، اس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اوکے جی، کلیئر؟ ترجمہ کریں. نصرہ ولد حامدن. جی نصرہ ولد حامدن. جی عمر، آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ مجھے بتائیں کہ ولد حامدن، حامد کا لڑکا مفعول ہے، کیسے پتا چلا ہے؟ منصوب ہے یار، سمپل سے. عمر کیا ہوا ہے؟ نصرہ اس نے مدد کی، ولد حامدن حامد کے لڑکے کی. یار مرکب کو بریکٹ کر لیں نا، پورا مرکب بریکٹ کر لیں، پورا مرکب ناقص بریکٹ کر لیں. ترجمہ کریں. نصرہ اس نے مدد کی، رب محمدن محمد کے رب نے مدد کی. اس نے مدد کی، ربو کا تیرے رب نے مدد کی. اسم کے ساتھ ضمیر آئے کون سا مرکب ہوتا ہے؟ مرکب اضافی 100%. اسم کے ساتھ ضمیر آئے مجرور ضمیر ہوتی ہے، مضاف الیہ بن کے آتی ہے. وہی باتیں بار بار آ رہی ہیں،
ٹھیک ہے, نصر ربو کا, تیرے رب نے مدد کی. زید کی بیٹی کے بیٹے کی مدد کی. ٹھیک ہے نا, مفعول ہے نا, مضاف سے آپ نے اعراب پہچاننا ہے. اگر یہ ہوتا ابنو, اب یہ مدد کر رہا تھا کہ زید کی بیٹی کے بیٹے نے مدد کی, یہ منصوب استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے اس نے مدد کی. اب اس کا فاعل ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے. مرکب اضافی کتاب اللہ, یہ انہوں نے بولا ہے مرفوع. اوکے, یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے کتاب اللہ کی صورت میں. اب آپ نے کوئی ایسا جملہ بنانا ہے جس میں اللہ کی کتاب یا تو فاعل بنے یا مفعول بنے. اردو میں بنائے پہلے اسے, پھر اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں. شاباش, اس نے اللہ کی کتاب پڑھی. ہاں جی, اس نے پڑھی. شاباش. قرأ, اب یہ کس حالت میں استعمال کروں گا؟ منصوب, کیونکہ مفعول ہے. کتاب اللہ, اس نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. شاباش. ٹھیک ہے, پہلا آپ کو پتا آسان بھی ہوتا ہے اور جلدی ہو بھی جاتا ہے, جان بھی چھوٹ جاتی ہے. جی, رسول اللہ, رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کو یہ مرکب اضافی کے طور پہ جملہ فعلیہ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اگر فاعل کے طور پہ استعمال کریں گے تو مرفوع رسول اللہ ہی بنے گا, اور اگر مفعول کے طور پہ استعمال کریں گے تو رسول اللہ ہی بنے گا. جی, اس لیے بولیں وہ فعل نا جو پڑھا ہوا ہے. ہاں, جو فعل آپ نے نہیں پڑھا ہوا اس کو چھوڑ دیں, جو پڑھا ہوا, اتنے فعل پڑھے ہیں یار ماضی کے, ان میں سے کوئی فٹ کر کے دیکھیں. نصر رسول اللہ, نصر رسول اللہ, کیا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے اللہ کے رسول کی مدد کی. ٹھیک ہے, فاعل بن سکتا ہے رسول اللہ, کس جملے بن سکتا ہے نا, بنائے. ایکسیلنٹ, یہی نا بات. ہمارا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. دیکھا نا آپ, یہ کریٹیوٹی ہے. شاباش. وہ کہہ رہے ہیں جی میں بیت کو ایز اے مضاف یوز کرنا چاہ رہا ہوں اور اسماعیل کو مضاف الیہ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. بیت کو اگر میں مرفوع رکھوں تو بیتو ہو جائے گا, منصوب رکھوں تو بیتا ہو جائے گا, اور اسماعیل مجرور ہو جائے گا زبر کے ساتھ. اور بتائیں جملہ, دخل بیت اسماعیل, یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دخل بیت اسماعیل, وہ اسماعیل کے گھر داخل ہوا. ٹھیک ہے, چلے گا. ترکا دین اللہ, اس نے اللہ کا دین چھوڑ دیا. ایکسیلنٹ, شاباش. صدق رسول اللہ, اللہ کے رسول نے سچ کہا. شاباش, اور ہمت کریں. شاباش. سمینا کتاب اللہ, ایکسیلنٹ, ہم نے اللہ کی کتاب سنی. لے جی, میں آپ کے سامنے ایک مرکب اضافی لکھ رہا ہوں, پہچانیے مرکب اضافی ہی ہے.
قبور لفظ کیا ہے؟ قبر کی جمع. ٹھیک ہے. الف لام ہے؟ الف لام نہیں ہے تو تنوین ہونی چاہیے. تنوین ہے؟ تنوین نہیں ہے تو اس کا مطلب مضاف بنے گا. ٹھیک. آگے مضاف الیہ ہونا چاہیے. ہاں جی. انبیاء مجرور ہے؟ مجرور ہے نا. مضاف الیہ بن رہا ہے. اسم ہے؟ اسم کے ساتھ ضمیر ہے تو کون سا مرکب ہوتا ہے؟ اضافی. تو اس کا مطلب یہ بھی مرکب اضافی ہے. گویا ٹوٹل کیا ہو گیا؟ پیچیدہ مرکب اضافی. قبور انبیاءہم کا کیا مطلب ہوگا؟ مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہاں جی اینڈ سے کرتے ہیں نا. جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے ٹرانسلیشن شروع کر دیتے ہیں. لفظی ترجمہ ہوگا ان کے نبیوں کی قبریں. ان کے نبیوں کی قبریں. یہ مرکب اضافی منصوب ہے کہ مرفوع ہے؟ منصوب ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ مضاف سے. مضاف سے اعراب پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے جی. اس سے پہلے ایک فعل میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جو آپ نے ابھی نہیں پڑھا, لیکن آپ اس فعل کو, ہم نے جو فعل ماضی پڑھا ہے نا, اس کی ایک کسی بھی گردان کے حوالے سے پہچان لیں گے کہ اس کا فاعل کون ہے. حالانکہ وہ فعل آپ نے نہیں پڑھا لیکن آپ پہچان لیں گے کہ اس کا, میں پہچان رہا ہوں کہ اس کا فاعل کون ہے. پہچان لیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. ہاں جی مجھے بتائیے ماضی کی گردان کا کون سا لفظ ہے؟ بتائیں. تیسرا. ٹھیک ہے نا. تیسرا ہی ہے نا. ماضی گردان میں ایسی شکل تیسرے کی ہوتی ہے, واو, اس کے ذریعے پہچانتے ہیں. اور یہ واو کس کو پریزنٹ کرتا ہے؟ ہم کو. اب صرف اس فعل کے میننگز آپ کو آنے چاہیے, پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. اتخذا کے معنی ہوتے ہیں بنا لینا. تو اتخذو انہوں نے بنا لیا اپنے نبیوں کی قبروں کو. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا. سوال پیدا ہو رہا کیا بنا لیا؟ فالو کر رہے ہیں نا؟ کیا بنا لیا؟ اب یہ جو کیا ہے نا یہ بھی مفعول ہے. میں کہتا ہوں میں نے زید کو دوست بنا لیا. میں کہوں جی میں نے دوست بنا لیا. آپ سوال کریں گے کس کو؟ تو میں کہوں گا زید کو. تو زید کو مفعول نہیں آ گیا؟ گویا کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. انگریزی میں بھی ایسا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ہی گیو می, کیا مطلب ہے؟ اس نے مجھے دیا. اب کہیں گے کیا دیا؟ میں کہتا ہوں ہی گیو می اے بک, اس نے مجھے ایک کتاب دی. تو می بھی آبجیکٹ ہے, اے بک بھی آبجیکٹ ہے. کچھ وربز ایسے ہوتے ہیں جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں. فالو کر رہے ہیں؟ کوئی انوکھی بات نہیں, انگریزی میں آپ کرتے آئے ہیں. اوکے. تو یہ بنانا بھی ایک ایسا فعل ہوتا ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. کسی کو بنانا اور کیا بنانا. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا. کیا بنا لیا؟ مسجدن, سجدہ کرنے کی جگہ. یہاں پر مسجدن کن معنی میں آیا؟ سجدہ کرنے کی جگہ. یہ نہیں انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. تو اتخذو قبور انبیائہم مسجدن, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا.
ٹھیک ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فعل یوز کر کے کہ لعنا. لعنا ایک فعل ہے جس طرح فعل فعل ہے. لعنا کے معنی ہے اس نے لعنت کی. لعنا کے معنی کیا ہے؟ اس نے لعنت کی. اوکے جی. لعن اللہ، اللہ فاعل ہے، اللہ نے لعنت کی. الیہودا منصوب ہے نا، منصوب ہے نا، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ یہودیوں پر، یہود پر. اور النصارا، نصارا پر. نوٹ کر لیں کہ وہ لفظ جس کے آخر میں الف ہو، جیسے دنیا، دنیا الف ہے نا آخر میں، یا جس کے آخر میں الف اور یا ہو جیسے نصارا. دنیا اور نصارا دو لفظ ہیں نا. دنیا لفظ ہے جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف. نصارا لفظ ہے جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف اور یا، چھوٹا الف اور یا. ٹھیک ہے. ایسے لفظ جو ہے نا، ایسے اسم جو ہے، یہ مرفوع منصوب مجرور ایک طرح استعمال ہوتے ہیں. حسن سمجھ آئی بات؟ ایسے لفظ جن کے آخر میں الف ہو. دنیا کے آخر میں الف ہے. دنیا کی تینوں فارمز بتاؤ. ہاں، دنیا کی تینوں فارمز بتاؤ. ہے دنیا ہی ہوگی تینوں. دنیا 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 دنیا. نصارا کی تینوں فارمز بولو. نصارا نصارا نصارا. وہ اسم جس کے آخر میں الف ہو یا چھوٹی الف اور یا ہو. ٹھیک ہے. اسم ہی ہے نا. اسم کی تین فارمز ہوتی ہیں، مرفوع منصوب اور مجرور. تو ایسے اسم تینوں فارمز میں ایک طرح استعمال ہوتے ہیں. سمپل سی بات ہے. لہذا یہاں پر النصارا کون سی فارم میں استعمال ہوا ہے؟ چاروس منصوب. کیوں؟ کیونکہ مفعول ہے. الیہودا والنصارا، ان دونوں پہ لعنت ہے نا، تو مفعول منصوب ہوتا ہے نا. تو لعن اللہ الیہودا والنصارا، اللہ نے لعنت کی یہود و نصارا پر. اس کی وجہ بیان کی، اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. تو جملہ فعلیہ کی برکت سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری انالائز آپ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا غور کریں. لعنا فعل ہے بھائی صاحب، فعل ہے نا. جب بھی فعل آتا ہے اس کا فاعل آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے، اللہ مرفوع ہے تو فاعل ہوا. لعن اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے لعنت کی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کس پہ لعنت کی؟ جس پہ لعنت کی جائے گی وہ وکٹم ہوگا نا، مفعول ہوگا، آبجیکٹ ہوگا. مفعول منصوب ہوتا ہے. الیہودا منصوب ہے یہود پر. پھر واو کے ساتھ ایڈ کیا تو ظاہر بات ہے واو کے ساتھ جو ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی ایڈ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. زیدن و حامدن ہی ہوگا نا. تو الیہودا والنصارا، نصارا بھی منصوب ہے لیکن نصارا لفظ کے آخر میں چونکہ الف اور یا ہے، چھوٹا الف اور یا ہے، تو وہ مرفوع منصوب مجرور ایسے ہی دکھتا ہے. تو لعن اللہ الیہودا والنصارا، اللہ نے یہود و نصارا پر لعنت کی. اس کی وجہ بیان کی، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا. کس کو بنا لیا اور کیا بنا لیا؟ قبور انبیائہم، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کوشچن آپ کے ذہن میں ہے اسے کلیئر کریں. اس میں کیا چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟
وہ کلیئر کریں. کوئی ایسی چیز ہے جو باہر کی ہے جو میں نے نہیں پڑھائی تو بتائیں. آگے سمجھ؟ اوکے. مرکب اشاری اور مرکب توصیفی فاعل بھی بن سکتے ہیں, مفعول بھی بن سکتے ہیں. اوکے جی. فاعل بنیں گے تو مرفوع آئیں گے, مفعول بنیں گے تو منصوب ہوں گے. ترجمہ کریں بس جلدی سے, شابش. نصرہ اس نے مدد کی, زید زید نے مدد کی. یہاں تک کوئی پریشانی؟ کلیئر؟ چلو. نصرہ زید زید نے مدد کی. میں مرکب اشاری لانا چاہتا ہوں, یہ لڑکا. فاعل تو آ چکا ہے, مفعول ہی لاؤں گا نا. مفعول مرفوع لاؤں کہ منصوب لاؤں؟ منصوب لائیں. منصوب حاضل ولدا. ترجمہ کریں. زید نے اس لڑکے کی مدد کی. زید نے اس لڑکے کی مدد کی. اوکے جی. طلحہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکا فاعل بن جائے اور زید مفعول بن جائے. جملے میں چینج کریں. شاباش شاباش. یہ لڑکا فاعل بن جائے اور زید مفعول بن جائے. شاباش. زیدن حاضل والا والا فاعل بننا ہے نا اس نے. نصر زیدن حاضل ولد. آگے آنے اسی طرح چاہیے, آنا چاہیے نصر حاضل ولد. فعل کے بعد پہلے فاعل آنا چاہیے, پھر مفعول آنا چاہیے. ترتیب ہے. لیکن اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ پہچان لیں گے کہ منصوب مفعول ہی ہوتا ہے اور مرفوع فاعل ہوتا ہے. نصر زیدن حاضل ولد, نصر حاضل ولد زیدن, اس لڑکے نے زید کی مدد کی. خرم ٹھیک ہے؟ بتائیں. ہے کیا چیز بتائیں, کیا تنگ کر رہی ہے چیز ہے؟ مرکب اشاری کو نیا مرکب پڑھا آج. توصیفی تو کم ہی کی ہے نا, ایک ایک ایگزامپل دی ہے نا. باقی انشاءاللہ کل کریں گے. ٹھیک ہے, باقی کل کریں گے. بس ایک ایگزامپل اس کی توصیفی کی کر کے ٹاپک پورا ہو جائے ہمارا, پھر باقی ایگزامپل انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. ماجد ترجمہ کریں. نصرہ اس نے مدد کی. اس مرکب توصیفی کا کیا مطلب ہے؟ الولد الصالح, نیک لڑکا. نیک لڑکا ٹھیک ہے. یہ نیک لڑکا ہے تو یہ بد لڑکا ہے, یہ بھی نیک ہی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ شاباش. اوپر والا مرفوع ہے, نیچے والا منصوب ہے. ایکسیلنٹ. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ بس یہاں کلیئر نا. ویری گڈ. آپ بونگی ماری نا کوئی. ترجمہ کریں. نصرہ اس نے مدد کی. زیدن جی شاباش. اب زید نے مدد کرنی ہے نیک لڑکے کی. کون سا والا نیک لڑکا لگاؤں, یہ والا کہ یہ والا؟ نیچے والا. الولد الصالح. کیا مشکل بات تھی؟ زید نے نیک لڑکے کی مدد کی. ٹھیک ہے. اب آپ نے کام کرنا ہے. اب پڑھا ہوا ہے آپ نے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اب نیک لڑکا فاعل بننا ہے اور زید نے مفعول بننا ہے. شاباش.
الولد الصالح زیدن. کتنی سی بات ہے. وہاں سے سمجھ آ گئی؟ تو مختصراً رزلٹ یہ نکلا کہ جملہ فعلیہ میں آپ کا مرکب جاری متعلق ہو کر آتا ہے. مرکب توصیفی اشاری اور اضافی فاعل بھی بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بن سکتے ہیں. اگر فاعل بنیں گے تو آپ انہیں مرفوع رکھیں گے, اگر مفعول بنیں گے تو آپ انہیں منصوب رکھیں گے. مرکب صافی کو مرفوع کہاں سے پہچانتے ہیں؟ مضاف سے. مرکب اشاری کو مرفوع کہاں سے پہچانتے ہیں؟ مشار الیہ سے. ٹھیک ہے, مرفوع یا منصوب یا مجرور. مرکب توصیفی کو مرفوع منصوب مجرور کہاں سے پہچانتے ہیں؟ موصوف سے. کیا کہا میں نے؟ یہ تین جملے بول دیں ذرا آصف. اعراب کو مشار الیہ سے پہچانتے ہیں. مرکب اضافی کے اعراب کو کہاں سے پہچانتے ہیں؟ مضاف سے. مرکب توصیفی کے اعراب کو کہاں سے پہچانتے ہیں؟ موصوف سے. عمر, مرکب اضافی کو کہاں سے پہچانتے ہیں؟ اس کے اعراب کو مضاف سے. ٹھیک ہے, پکی بات ہے. پھر ایک صورت الفیل کا ایک جملہ بس ٹرانسلیٹ کر دو. فعل کیا ترجمہ ہوگا؟ کرنا, اس نے کیا. فعل ربک ہے تیرے رب نے کیا. بِأَصْحَابِ الْفِيلِ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا. بس یہی ہے. ٹھیک ہے, اتنا ہی ہے. شاباش. ربو کا کون سا مرکب ہے؟ اتنی دیر کیوں لگی ہے؟ اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر آئے گی کون سا مرکب ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو خواب میں آنا چاہیے آپ کی رات کو. آنکھ کھلے تو آپ مرکب اضافی آ رہا ہو ذہن میں. با حرف جر کے ساتھ مرکب جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھ لیں دو مرکب اضافی ہیں, ایک مرکب جاری ہے, ایک فعل ہے. فعل ربو کا, ربو کا مرفوع ہے تو فاعل بن گیا. تیرے رب نے کیا, کس کے ساتھ کیا؟ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ہاتھی والوں کے ساتھ. اب اس کو سوالیہ بنائیں گے تو کیفا لگ جائے گا شروع میں. کیفا فعل ربک بِأَصْحَابِ الْفِيلِ, تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا. ٹھیک ہے, وہ درمیان میں آئے گا تو ہم کہیں گے الم ترى, کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیفا فعل ربک بِأَصْحَابِ الْفِيلِ, تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ جیسا کیا. پھر وہ کیسا جیسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائیں گے, لیکن جتنا ہے اسے پکا کریں. پہلے جہاں کمی ہے اس پہ ٹائم لگائیں, دیکھیں کہاں پر مسئلہ ہے, اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں, انشاءاللہ تعالیٰ پکا ہو جائے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کریں گے مرکب اضافی کو ایز اے فاعل اور ایز اے مفعول استعمال کر کے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب